انسانوں کے نام افزار ریحان، انسانی جان کی حرمت و ناموس۔ کیا اس کائنات یا کرۂ ارضی میں انسانیت سے مقدس بھی کوئی چیز ہے؟ الہیات کے ہر فلسفے اور ہر علم کی جڑ انسانی محبت و خدمت میں پنہاں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری و عیادت نہ کی۔ میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے روٹی پانی نہ دیا۔ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا یا لباس نہ پہنایا۔ بندہ عرض کرتا ہے، پروردگار، تیری ذات بالا تو ان ضروریات و حاجات سے ماورا ہے۔ تیری کبریائی کو بھوک پیاس لگتی ہے اور نہ تو بیمار ہو سکتا ہے۔ قندیل نور کی لامکانی سے جواب آتا ہے، دیکھ، میرا بندہ بھوکا پیاسا تھا تو میں ہی بھوکا پیاسا تھا، میرا بندہ بیمار تھا تو میں ہی بیمار تھا، میرا بندہ بے لباس تھا تو میں ہی بے لباس تھا۔ کیا کسی مسلمان نے کبھی 1500 برس قبل بیان کی گئی اس حکمت میں پنہاں درد مندی کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پوچھا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یوم عرفہ اور کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر کس چیز کی عظمت و حرمت ہے؟ جواب نہ ملنے پر بتایا جاتا ہے کہ انسانی جان کا احترام اور اس کی ناموس و حرمت اس مقدس دن، اس مقدس مہینے اور اس مقدس مقام اور اس مقدس حرم پاک سے بڑھ کر ہے، جس کے تم چکر کاٹتے ہو اور جس کے رخ پر تم نماز میں چہرہ پھیرتے ہو۔ کیا کبھی تم نے اس کا مطالعہ کیا کہ یہ کتنی بار منہدم ہوا اور کتنی بار اس کی تعمیر نو ہوئی؟ لیکن کبھی تم نے یہ دیکھا کہ ایک جیتے جاگتے انسان کی گردن کاٹ کر یا اسے موت کے گھاٹ اتار کر دوبارہ اسے زندہ کیا جا سکا ہو؟ اسی لیے قتل کی وعید میں جتنے فرمان جاری ہوئے، کاش کبھی انہیں بھی پڑھ سن لو، تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ طوطے کی طرح یہ تو رٹتے ہو کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کیا کبھی اس کی معنویت کو سمجھنے اور اس کی سنگینی پر بھی غور کیا ہے؟ سیدنا داؤد صاحب کتاب ہستی ہیں، زبور میں ان کی حمدیہ مناجات اور محبت بھرے گیت وجد آفریں ہیں۔ اس اولوالعزم حکمران نے خدا کے نام پر تلوار اٹھائی اور ایک عظیم الشان اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب سوچا، اتنے بے پناہ وسائل میسر ہیں، کیوں نہ خدا کا ایک ایسا گھر، عظیم الشان گھر، ہیکل تعمیر کروں جو موجودہ ہی نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی قبلہ و مرجع ٹھہرے اور وہ یروشلم میں امن و سلامتی کا مقام قرار پائے۔ جب تمام اسباب مجتمع کر لیے تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے کا حکم نامہ آ گیا، اے داؤد، تیرے ہاتھ میرے بندوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں سے میرا سلامتی والا گھر نہیں بن سکتا۔ بیت المقدس یا اس ہیکل کی تعمیر سلمان کے معصوم ہاتھوں سے ہوگی۔ عرض کی، اے خداوند، میں نے تلوار تیرے مقدس نام پر اٹھائی تھی، میں نے تیرے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جواب ملا، لیکن وہ تھے تو میرے ہی بندگان، میری ہی پیاری مخلوق۔ الخلق و عیال اللہ کہنے والے نے بھی کیا یہی درس نہیں دیا؟ جنہوں نے اسے اس کے محبوب شہر سے نکل بھاگنے پر مجبور کر دیا، اس مکی مہاجر کو جب اپنے انہی دشمنوں پر کامیابی ملتی ہے تو کیا کہا، آج کے دن تم پر کوئی سزا نہیں، تم سب کو اسی طرح معاف کیا جاتا ہے جس طرح کنویں میں پھینکے جانے والے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اپنے سب سے بڑے دشمن سردار ابو سفیان بن حرب کا نام لے کر کہا جاتا ہے، جس نے اس کے گھر میں پناہ لی، اس کو بھی امان ہے۔ مثالیں تو آپ یہ دیتے نہیں تھکتے ہیں کہ ہر روز توہین کی مرتکب کوڑا پھینکنے والی یہودی خاتون کو یہ سزا دی کہ ماں جی، معلوم ہوا ہے آپ بیمار ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عیادت و تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ یہ شاعری پڑھتے نہیں تھکتے ہو؟ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو ابائیں دیں، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ لیکن ذرا اپنی حرکتوں پر غور تو کرو۔ راجستھان کے شہر ادے پور میں ایک غریب درزی کنہیا لال کی گردن کاٹنے والے کون لوگ تھے؟ 38 سالہ ریاض اتاری اور 39 سالہ مولوی غوث محمد، جو آستینوں میں چھرے چھپا کر گئے اور کنہیا لال جی کہتے ہوئے اپنے کپڑوں کا ماپ لینے کے لیے بلاتے ہیں اور قریب آتے ہی دکان کے دروازے پر اس کی گردن کاٹتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور موٹر سائیکل پر فرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملاؤں اور میڈیا نے جو نوپور شرما بی جے پی کی خاتون لیڈر کے خلاف ایک طوفان اٹھائے رکھا تھا۔ اس ہندو درزی کا جرم کیا تھا؟ یہ کہ اس نے سوشل میڈیا پر نوپور شرما کی حمایت کی تھی۔ کیا یہ ایسا جرم تھا جس پر اسے قصائیوں کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ بنا دیا جاتا؟ مانا کہ اس پڑھی لکھی لندن اسکول آف اکنامکس سے LLM کرنے کے بعد ملکی سیاست میں حصہ لینے والی خاتون کو متنازع بیان نہیں دینا چاہیے تھا جس پر توہین کا لیبل لگ سکے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے وہ بیان واپس لینے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ریپ کرنے اور سر تن سے جدا کرنے اور خاندان سمیت اڑا دینے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ ہندوستان میں مسلمان نوجوان اس کی تصویر زمین پر رکھ کر اوپر پیشاب کرتے پائے گئے، اس کے خلاف FIR کاٹی گئی اور اسے اس کی پارٹی نے ترجمانی کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے رکنیت معطل کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی؟ ہمارے لوگ تو اس نوع کی باتیں اٹھتے بیٹھتے ہر روز کرتے ہیں۔ اسی ٹویٹ کرنے والے محمد زبیر نے ہنی مون ہوٹل کے ہنومان ہوٹل بننے کا سوال اٹھایا تھا۔ ایک بنگلہ دیشی کالج میں کسی طالب علم نے ٹویٹ کی حمایت کی اور کالج پرنسپل اسے بچانے آئے۔ اس پر ٹوٹے جوتوں کا ہار اس پروفیسر کے گلے میں ڈال کر اسے گھمایا جاتا رہا۔
کیا یہ چیز توہین کے زمرے میں نہیں آتی؟ درویش کے ایک قریبی عزیز دوست ٹم گرین نے اسے بتایا کہ میں آکسفورڈ میں پیدا ہوا اور آپ جانتے ہیں میرا خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہے، لیکن ہم برٹش لوگ اپنے ملک اپنے گھروں میں محمدن کے ڈر سے محفوظ نہیں ہیں، ہم اسلامک ٹیررزم سے خوفزدہ ہیں۔ یہی چیز اگر انڈین ہندو اپنے ملک اور اپنے گھروں میں محسوس کریں گے، کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ جب اس کا رد عمل آئے گا تو ہم لوگ مظلومیت کی چادر اوڑھ کر تصویر بہانے شروع کر دیں گے۔ ناچیز عرض گزار ہے کہ تمام مذاہب عالم کی مقدس ہستیاں قابل احترام ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسی قانون سازی کی حمایت کی تھی جس میں تمام بانیان مذہب کی توہین کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ درویش تو کسی چنگڑ یا بھنگی کی توہین بھی قابل سزا جرم سمجھتا ہے۔ چہ جائے کہ اتنی ہر دل عزیز ہستیوں میں سے کسی کی شان کے خلاف کوئی ایک فقرہ بولا جائے، لیکن یہ معاملہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان عصر حاضر میں اپنے دین کی جس قدر بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور پوری دنیا کو اس سے جس قدر متنفر کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی غیر کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔